اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم کیا خیال کیا تم نے ان یہ کہ تدخلوا الجنت تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما اور البتہ نہیں یاتیکم آئے تم پر مثل الذین حالات مانند ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی ان کو بأساء تنگی وضراء اور تکلیف وزلزلوا اور وہ جڑ جڑائے گئے ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہہ اٹھا رسول والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے تھے معہ ساتھ اس کے متی کب ہوگی نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی الا سن لو انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا ینفقون وہ خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیرین مال سے فللوالدین پس والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے والیتامی اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرین نیکی سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القتال قتال وہو اور وہ کرہ لکم ناپسند ہے تم کو وعسیٰ امید ہے ان تکرہوا یہ کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو اور وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے وعسیٰ اور امید ہے ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو اور وہ شر لکم بری ہے تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال کرنا فیہ اس میں کیسا ہے قل آپ فرما دیجئے قتال کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا گناہ ہے وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وکفر اور انکار کرنا بھی اس کا والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے واخراج اور نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو منہ اس سے اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم قتال کرتے تم سے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو عن دینکم تمہارے دین سے ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں ومن یرتدد اور جو کوئی پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فیمت پھر وہ مر گیا وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر تھا فاولئک پس وہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں واولئک اور وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون رہنے والے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ام حسبتم کیا خیال کیا تم نے ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم کہ ابھی تم پر اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت اور محنت کے اور بغیر مصائب اور آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا حالانکہ ایک اور جگہ قرآن ارشاد ہے اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ بہت سے گناہ گار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجات مختلف ہیں ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مومن کو حاصل ہے۔ اس کے بعد درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے
جس درجہ کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت ہوگا۔ اس طرح محنت اور مشقت سے کوئی خالی نہیں رہتا ہی نہیں، ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ محنت مشقت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کرام کو پہنچی ہیں، ان کے بعد جو انبیاء کرام یعنی ان کے جو قریب تر تھے۔ آگے آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ کیا وہ خرچ کریں۔ قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، پس وہ والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافروں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام کا ایک اور سوال کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مال خرچ کرنے کا ان کو حکم دیا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ وہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یعنی جو کچھ بھی تم، یعنی پہلا تھا کہ کیا خرچ کریں، مال میں سے کیا کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کے جو مستحق ہیں وہ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یتیم یعنی بغیر باپ کے بچے ہیں، اور مساکین مسکین ہیں، اور مسافر ہیں۔ اب جو مال خرچ کرنا ہے ان کا مصرف یہ اس جواب میں اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو مال خرچ کریں وہ کیا ہو، یعنی کل الافوا، جو مال بچ جائے۔ آپ فرما دیجئے جو بچے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کل الافوا، فرما دیجئے جو بچ جائے، یعنی جو بچے اپنی جو مال بچے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنی ضروریات سے زائد وہ خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ مال دینا ہے جو اپنی ضروریات سے زائد ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اپنے وارثوں کو مفلسی اور محتاجی میں مبتلا کیا جائے، ان کو پورا نہ دیا جائے اور باہر خرچ کیا جائے۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے مراد صدقہ نافلہ ہے، اس سے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے اس آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی اقرار دیا گیا، اور حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کے مطابق جائز نہیں، اور ان آیات کا تعلق بھی زکوٰۃ سے نہیں ہے، ان آیات کا تعلق صدقہ نافلہ سے ہے، نفلی صدقہ سے ہے کہ جو ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے، اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور نفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تیسری ہدایت یہاں پہ یہ دی گئی کہ نفلی صدقے میں اس چیز کی رعایت ہے کہ جو مال اپنی ضرورت سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو قرض ادا نہ کرے اور نفلی صدقہ کرتا پھرے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے ہے کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے تم کو، وعسیٰ اور امید ہے یہ کہ تم پسند کرو۔ جہاد تم پر فرض کیا گیا جو تم کو مشکل معلوم ہوتا ہے، جو تم کو ناپسند معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی ایسی بات کو ناپسند کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایسا بھی ہے کہ تم کسی ایسی بات کو پسند کرو جو تمہارے حق میں خرابی ہو، ٹھیک نہ ہو، کیونکہ ہر چیز، ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تم تو پورا نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہے اسی کو جو ہے وہ مسئلہ سمجھ کر اس پر کاربند رہو۔ اس آیت میں یہ واضح ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے
یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کرے تو باقی مسلمان جو ہیں وہ اس سے سب کو سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانے میں یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہگار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک کے لیے جہاد کا ایک جماعت میں موجود ہونا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر کسی وقت امام مسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے، سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ اس آیت میں نفیر عام کا حکم ہے۔ اس طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کفار جو ہے وہ کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت یعنی ان کا مقابلہ کرنے والی جماعت وہ کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فرض عین ہو جائے گا اور اس وقت بھی سب مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ ملک کے مسلمان بھی عاجز آ جائیں تو دنیا کے ہر مسلمان پر اس وقت جہاد فرض عین ہوگا۔ ہاں یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب تک جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہو تو اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کے لیے بھی جب تک قرض ادا نہ کرے وہ فرض کفایہ جہاد میں حصہ نہیں لے گا، لیکن جب وہ جہاد فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت کی ضرورت، نہ بیوی کی، نہ شوہر کی، نہ ہی قرض خواہ کی، اس وقت کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت جہاد جو ہے وہ سب پر فرض عین ہوگا۔ آگے ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور رجب جو ہے وہ حرمت کے مہینے میں داخل ہے۔ کفار نے اس واقعہ پر تان کیا اور مسلمانوں نے جو ہے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی خود حاضر ہو کر اس پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا جواب خود دیا کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ اس میں جو قتال کرنا ہے وہ بڑا سخت گناہ ہے، لیکن جو ہے اور روکنا اس سے، اور مسجد حرام، یہ ساری چیزیں یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، آپ فرما دیجئے کہ قتال کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور انکار کرنا اس کا، اور روکنا مسجد حرام سے، یہ ساری چیزیں، اور اخراج اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ یعنی مسلمانوں نے اس مہینے میں جو ہے وہ قتل نہیں کیا تھا، وہ غلطی سے رجب کا جو مہینہ تھا تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے باعث غلطی سے ایسا ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ آ رہا ہے یہاں تک، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون، یہ کفار کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں۔ اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ کیا جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں جو ہے
وہ ہر صورت قتل کرنا جو جائز نہیں ہے، تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اگر آپ پر کوئی خود حملہ کرے، کافر لوگ حملہ کریں، تو اس وقت آپ کا ان کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے۔ اگر وہ آپ سے قتال کریں، آپ سے چھیڑ خانی کرے، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہاں، خود سے آپ کسی ملک پر ان مہینوں میں حملہ نہیں کریں گے، خود جو ہے وہ پہل نہیں کریں گے۔ آگے آ رہی ہے وَمَن يَرْتَدِ، اور یہ کافروں کا ہمیشہ سے ہے، اور جو ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش تھی اور ہمیشہ رہے گی کہ وہ ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے تم سے کسی بھی طریقے سے، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ طاقت رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کہ پھر گیا تم میں سے عن دین ہی، اپنے دین سے، فَيَمُوتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ان ایسے لوگوں کے جو تم میں سے پھر جائیں، ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں بھی ضائع، دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع اور آخرت میں بھی ضائع، اور وہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ مرتد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال ضائع ہونا کیا ہے کہ اس کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر کوئی ایسا مسلمان اگر اس کا کوئی مسلمان وارث فوت ہو جائے تو اس کو اس کی وراثت میں سے مرتد کو حصہ بھی نہیں ملے گا۔ حالت اسلام میں نماز، روزہ، جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ اور آخرت میں جو ضائع ہونا ہے وہ عبادات، جو اس نے عبادتیں کی تھی مسلمان ہونے کی حالت میں، جو اس نے عبادت کی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی، اس کو اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔